أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واتلو اور پڑھو ما جو اوحیا وہی کیا گیا الیکا آپ پر من کتاب ربک آپ کے رب کی کتاب میں سے لا مبدلہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا لکلمات اس کے کلمات کو فلن تجدہ تو نہیں پائے گا من دونہ اس کے علاوہ ملتحدہ کوئی جائے پناہ. آیت کا ایک عمومی مفہوم ہے وہ یہ کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے آگے اس کی تلاوت کیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی اور یہ صفت تھی کہ جس وقت جو آیات نازل ہو جاتی تو نعوذ باللہ بات کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے کہ کل اس کا درس دے دوں گا، جمعہ کو دے دوں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو امت کی امانت سمجھتے کہ یہ جبرائیل امین میرے پاس یہ آیات پہنچا چکے ہیں، اب یہ میرے پاس امت کی امانت ہے، میں نے امت کو پہنچانی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیات جو پہنچ گئی مجھ تک امت کو نام پہنچا سکوں اور میں فوت ہو جاؤں، تو یہ تو نعوذ باللہ ایک لحاظ سے خیانت ہو جائے گی کہ جو چیز امت کو میں نے پہنچانی تھی پہنچا نہیں سکا. انہوں نے بھی تو امین ہوتا ہے. تو مفہوم یہ ہوا کہ جس وقت جس مقام کے اوپر بھی جو وہی پہنچتی تھی وہیں پر جو قریبی ساتھی ہوا کرتے تھے ان کو سنا دیا کرتے تھے، سمجھا دیا کرتے تھے. اور صحابہ کرام کی محفلوں کے اندر جو بنیادی موضوع تھا اس موضوع کے اندر یہ بھی تھا کہ آج نبی کے اوپر کیا نازل ہوا، حتیٰ کہ گھروں کے اندر بھی یہ ماحول بنا ہوا تھا. صحابہ سیکھتے تھے، گھروں کے اندر جا کر کے وہ آیات سکھلا دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے جب چندوں کے اعلان ہوتے ہیں تو خواتین کو بھی تو دین معلوم ہوتا ہے، اس لیے تو کوئی اپنے بچے کو بھی پیش کر دیتی ہے کہ اگر سے جہاد نہیں کر سکتا لیکن آپ کا دفاع تو کر سکے گا. تو جذبہ اسی صورت میں ان کو سامنے آ سکتا ہے جب ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ دینے کا اجر اور ثواب ہے. اس لیے تو وہ اپنا جذبہ سامنے لا رہی ہیں اور عمل کر رہی ہیں. دوسری بات یہ کہ خاص بھی اس کا مطلب ہے گزشتہ آیات کے ساتھ متعلق، اور وہ یہ کہ معاشرے کے اندر لوگ قصہ کرتے ہیں اصحاب کہف کا، کوئی کیا بیان کر رہا ہے کوئی کیا بیان کر رہا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو اصحاب کہف کا قصہ آپ کو سنایا ہے لوگوں کے قصوں کے موافق ہے یا نہیں، لوگوں کے دل کے موافق ہے یعنی آپ وہ قصہ بیان کر دیجئے. لوگ اگر کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 13 ہے آپ وہ بیان کر دیجئے جو اللہ نے بیان کی ہے. لوگ اگر کہتے ہیں ان کے ساتھ 3 کتے تھے آپ نے وہ بیان کرنا ہے جو قرآن نے بیان کیا ان کے ساتھ 1 کتا تھا. لوگ اگر کہتے ہیں کہ 2 صدیاں سوئے رہے قرآن نے کہا 3 صدیاں 9 سال آپ نے وہ بیان کرنا ہے. لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں یا خفا ہوتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ نے وہ بیان کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو بتلا دیا ہے اور اللہ نے آپ کو سنا دیا ہے. لا مبدل لکلمات اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ لوگ اگر یہ امید رکھتے ہو کہ تمہاری خواہش کی وجہ سے نبی آیات میں رد و بدل کر دے گا اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو. اگر تم یہ بات کہتے ہو آ کر کے نبی کے سامنے مطالبات کرتے ہو کہ قرآن کو تبدیل کر دو یا سارا نہیں تو کچھ تبدیل کر لو، لوگوں اگر یہ تمہاری سوچ ہے تو دل و دماغ سے یہ بات تم نکال دو. نبی اس قرآن کے اندر تبدیلی کرنے کا مجاز نہیں ہے، کوئی انسان قرآن کے اندر تبدیلی کر نہیں سکتا. وگرنہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، ایک بات آپ تبدیل کر لیں کہ ہمارے بتوں کے حوالے سے جو مذمت بیان ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو نہ بیان کیا کریں. تو کہا کہ قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور قرآن کے مضامین یہ بات کہتے ہیں کہ توحید ہے وہی برحق ہے، اور یہ لات و عزا و منات یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ حق ہوگا، یہ کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے یہ بیان کیا جاتا رہے گا، جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اس کا مفہوم یہ ہے
کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو کلمات کو تبدیل کرے، آیات کو تبدیل کرے، اس میں سے جہاد کی آیات کو نکالے، اس میں سے نظام کی آیات کو نکالے، اس میں سے شرک کی باتوں کو اگر نکالتا ہے، تبدیل کرتا ہے اس کو، تو اللہ کا اس کے لیے سزا کا اعلان ہے، اور جس کے لیے اللہ رب العالمین کا اعلان سزا ہو جائے، ملتحدہ اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہوگی۔ یہ نبی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور نبی سے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ کوئی تبدیلی کریں گے، تو حقیقت میں امت کو سنایا جا رہا ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اپنی خواہش کی بنیاد کے اوپر قرآن و سنت کی تحریف کرے گا، مرضی کی تشریحات کرے گا، دین کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، بدعات و خرافات کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے جس وقت اللہ تعالیٰ سزا کا اعلان فرمائیں گے، تو اس کو اللہ رب العالمین کی سزا سے بچانے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ روکے رکھو اپنے آپ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح شام اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، ان سے اپنی نظروں کو نہ ہٹاؤ۔ آیت کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر بیٹھے ہوتے، کوئی قریب صحابہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ بیٹھے ہوتے۔ تو کچھ سردار یہ مطالبہ کرتے کہ اے محمد، ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، دین کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مطمئن ہو گئے تو آپ کو ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ ایک مطالبہ ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں، ان کی ہم آتے ہیں تو ان کو اپنی محفل سے ذرا ہٹا دیں، یہ ہمارے ساتھ ہوں اور آپ کے ساتھ ملاقات کریں، یہ ہماری شان کے خلاف ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اخلاص کے ساتھ یہ خیال گزرا کہ یہ تو اپنے ساتھی ہیں، ان کو اگر میں کہہ دوں گا ٹھیک ہے تھوڑا باہر چلے جاؤ، اپنے لوگ ہیں، وہ اگر آ جاتے ہیں، بات سن لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، تو ایمان کی رونق کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ یہ خیال گزرا، اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع کر دیا، فرمایا ان کی موجودگی میں کوئی آتا ہے تو بہت اچھی بات، گلے کے ساتھ لگانا ہے، لیکن اگر ان کی موجودگی میں کوئی نہیں آتا تو اس کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سختی کے ساتھ یہاں پر یہ بات ذکر کر دی گئی، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روکے رکھو اپنے نفس کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام کو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، یریدون وجہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو یہ چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگرچہ غریب کیوں نہ ہو، معاشرے کے اندر ان کو کوئی جانتا کیوں نہ ہو، یہ مشہور نہ ہو تب بھی، ولا تعدوا، ہٹانا نہیں ہے، ایناک، اپنی آنکھوں کو، ان سے مراد ہے کہ ان کو اہمیت دینی ہے، اپنی نظروں کو ان سے نہ ہٹاؤ، مراد ہے کہ ان کو نظر میں رکھنا ہے، ان کو اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے نفس کو ان کے ساتھ روک کے رکھنا ہے، یہ تمہارے قریب ہوں، یہی قیمتی لوگ ہیں۔ ترید زینت الحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو؟ مراد یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے سرداران ہیں، جو مخلص نہیں ہیں، یہ اگر تمہارے پاس آ گئے تو اسلام کی رونق کے اندر اضافہ نہیں ہوگا۔ اسلام کی جو رونق ہیں وہ اگرچہ غریب کیوں نہ ہو، جو مخلص ہوگا، جو دل کے ساتھ ہے، اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، جو حق کی بنیاد کے اوپر آیا ہے، وہی اسلام کی انشاءاللہ رونق بننے والا ہے۔ اب فرمایا اطاعت نہ کیجیے اس کی کہ غافل کر دیا ہم نے جس کے دل کو اپنے ذکر سے، واتبع، اور اس نے پیروی کی خواہش کی، وکان امر فرطا، اور اس کا معاملہ افراط اور تفریط کے اوپر مبنی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اٹھا دو، پھر ہم آتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، دین کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، تو فرمایا ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے قریبی ساتھیوں کو اٹھا دو پھر ہم آ کر بات کرتے ہیں، تو فرمایا ان کی بات کو سننا نہیں ہے، ان کی بات کو ماننا نہیں ہے۔ ان غریب لوگوں کی موجودگی کے اندر کوئی آتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے ان کو اٹھا دو تب آئیں گے، تو یہ مطالبہ کسی کا منظور نہ کیجیے۔ اس آیت کے اندر سے ہمارے سامنے ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ وہی لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑے پیارے ہیں کہ جو دن رات اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ امیر ہوں یا غریب ہوں۔ اور دوسری بات یہ ذکر کر دی اسلامی تحریکوں کے لیے کہ ٹھیک ہے، معاشرے کے جو مؤثر لوگ ہیں، کہ مؤثر بندہ آ جاتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس تحریک کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ مؤثر لوگوں کو بھی دعوت دو، لیکن غریب لوگوں کو نظر انداز نہیں کرنا، ایسے لوگوں کو کہ جو معاشرے کے اندر لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ کسی تحریک کے لیے
وہ آدمی زیادہ کارگر ہوتا ہے کہ جو مخلص ہوتا ہے، جو اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ اگر کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے لیکن مخلص نہیں ہے تو اس کی وجہ سے تحریک کی رونق نہیں بنتی۔ یہاں پر ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے اسلامی تحریکوں کے لیے رہنمائی کے طور پر کہ ایک جماعت اگر ایسی تھی کہ جو زور آور تھی، کچھ لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے، اور جس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ اب یہ جماعت قربانیاں مانگنے لگی ہے، اس کے مقابلے کے اندر دوسری جماعت مضبوط ہو رہی ہے، اب لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں اور اس میں آ رہے ہیں، تو ان کی آنے کے پر تمہیں زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی حیثیت لوٹوں کی ہے، اس لیے کہ یہ لوگ حق نہ حق کی بنیاد پر تحریکوں کو تبدیل نہیں کرتے، یہ پسند ناپسند اور مفاد کی بنیادوں کے اوپر یہ تحریکوں کو یہ تبدیل کرنے والے ہیں۔ لہذا ان کے آنے کے اوپر بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ آتے ہیں جانے کے لیے، کل کوئی دوسرا مضبوط ہوگا تو وہاں پر جانے کے لیے یہ تیار ہو جائیں گے۔ آیات ہے ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ امر درست ہے، یہ جائز ہے کہ ایک آدمی نے ایک تحریک کو اس لیے اختیار کیا حق کی بنیاد کے اوپر کہ یہ بالکل عین اسلام کے مطابق ہے یا اسلام کے بہت زیادہ قریب ہے، اس کے اندر آ گیا، جدوجہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن اس کی تحقیق اس مقام کے اوپر پہنچ جاتی ہے کہ اس تحریک کے بجائے دوسری تحریک ایسی ہے کہ جو عین اسلام کے مطابق ہے یا قرآن و سنت سے اس موجودہ تحریک کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے، تو اس کے اندر چلا جائے، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے جو تحریک بدلی ہے مفاد کی بنیاد کے اوپر نہیں بدلی ہے، پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر نہیں بدلی ہے، وزارتیں ملنے کی بنیاد کے اوپر نہیں بدلی ہے، حق نہ حق کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنی تحریک کو تبدیل کیا ہے۔ تو اگر حق کی بنیاد کے اوپر آدمی تبدیل کرتا ہے کہ فلاں جماعت ایسی ہے جو اسلام کی اور پاکستان کی زیادہ بہتر دوسروں سے خدمت کرنے والی ہے، اس کے اندر چلا جائے، اس کا استقبال بھی کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر بھی کر دی ہے کہ اسلامی تحریکوں کے لیے ایک رہنمائی یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے درمیان بہت سارے لوگ آئیں گے، لیکن ایسا نہیں کہ جو مالدار قسم کے لوگوں، گاڑیوں والے لوگوں، انہیں کی مشوروں کو تم سنو اور انہیں کے پیچھے تم چلنے والے بن جاؤ، اور جو اپنے ساتھی ہوں، جو مخلص ساتھی ہوں، اور ان کو مشورے کے اندر شامل نہ کرو، ایسا تم نے نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اپنے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وقت پڑھو ما جو اوحی وحی کیا جاتا ہے الیک تیری طرف من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کلمات، اس کے کلمات کو، ولن تجد، تو نہیں پائے گا، من دون، اس کے علاوہ، ملتحدا، کوئی جائے پناہ۔ وَاصْبِرْ، روکے رکھو، نفسک، اپنے آپ کو، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون، جو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح کو، والعشی، اور شام کو، یریدون، اور چاہتے ہیں، وجہہ، اس کی رضا، ولا تعد، اور نہ ہٹاؤ، عیناک، اپنی آنکھوں کو، عنہم، ان سے، ترید، اس غرض سے کہ تم چاہو، زینت الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کی زینت، ولا تطع، اطاعت نہ کرو، بات نہ مانو، من اغفلنا قلبہ، اس کی کہ غافل کر دی ہم نے جس کے دل کو، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، وتبع، اور اس نے پیروی کیا، وہ اپنی خواہشات نفس کی، وکان، اور ہے امر اس کا معاملہ، فرطا، افراط اور تفرید کے اوپر مبنی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔